या मुस्तफा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब हुजूर जाने आलम मुहसिन इंसानियत महबूबे रब्बुल इज़्ज़त की विलादत बासआदत के इस पुरकैफ और पुरबहार मौके पे ARYQTV के नाजरीन के लिए जनाब वो ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम कि जिसे नात ख़्वानी और नात गोई से जो अक़ीदत रखते हैं, जो वाबस्तगान हैं, उन्हें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। यानी हमारे भाइयों के लिए मरहबा या मुस्तफ़ा और बहनों के लिए जो ARYQTV की मुस्तकिल व्यूवर्स हैं, जनाब वो देखना चाहती हैं और ना ख़्वानी के रुमूज़, बारीकियाँ, लताफ़तें सीखना और समझना चाहती हैं अपनी पसंदीदा मुस्तनद और मंझे हुए नामों से कि जिन्हें आलम इस्लाम की हर बहन जानती है और जिनसे सीखना चाहती है। यानी ये सिलसिला, ये खूबसूरत सिलसिला जिसमें हम आज आप सबको रबीउन नूर की मुबारकबाद के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के इस पुरबहार मौके की मुबारकबाद के साथ मुबारकबाद दे रहे हैं और जनाब आप सबका खैर मकदम कर रहे हैं। मिदहते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 9 और ये है राउंड 1। यानी जनाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ गोशों से, इलाक़ों से चुनिंदा सनाख्वा जो कि मोहम्मद आमिर फयाजी भाई की हाजी साहब की ईमा पे यहाँ तक पहुँचे हैं और एक ऑडिशन राउंड लिया गया। यानी कि कुछ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ गोशों से जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ लोगों ने बच्चियों को भेजा है, बहनों को भेजा है, वो यहाँ आई हैं और फिर उनकी सिलेक्शन हुई है और फिर सिलेक्शन के बाद आज जनाब पहला राउंड है। देखते हैं कौन किस तरह से अपनी अक़ीदतों को बारगाह रिसालत माब में निछावर कर रहा है। ये तो वाबस्तगी का सिलसिला है और इन अशार के साथ के वाबस्तगी क्या हो गई तैबा के मकीन से, वाबस्तगी क्या हो गई तैबा के मकीन से, नज़दीक हुआ जाता हूँ मैं अर्शे बरीं से। वाबस्तगी क्या हो गई तैबा के मकीन से, नज़दीक हुआ जाता हूँ मैं अर्शे बरीं से। और ये बात आया है सफ़रे सरवरे दी से, ये बात आया है सफ़रे सरवरे दी से, बतहा की ज़मीं दूर नहीं अर्शे बरीं से, बतहा की ज़मीं दूर नहीं अर्शे बरीं से। आज जो मेहमान से नख्वा मौजूद हैं, जो जजेस मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। जजेस वो हैं कि जिन्हें कौन नहीं जानता और जो न्यू कमर्स हैं वो तो बस इंतज़ार भी नहीं कर पाते कि बस आप फ़ौरन आएँ और इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इनका तारुफ करवा दें। तो जनाब जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो जजेस मौजूद हैं, पहली जो हमारी जज हैं यहाँ पे माशाअल्लाह पहली सीट पे विराजमान हैं और उर्दू के अलावा मेमनी ज़बान में भी ये बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं और इनका अपना एक जुदा गाना अंदाज़े नात ख़्वानी है और आज बहनें इनसे सीखेंगी शरीक सनाख्वा। जनाब मोहतरमा शगुफ्ता इमरान को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको भी और बहुत। माह रबीउन नूर की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माह नूर की आमद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह। माह रबीउन नूर की रौनकें हैं और एक बहुत प्यारा नाम जो रौनक अफ़ज़ा गुफ्तगू फरमाती हैं और जो लोग इन्हें पसंद करते हैं, मैं भी यकीनन उनमें शामिल हूँ, वो इनसे सीखना चाहते हैं, इनकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। आलम इस्लाम का एक बहुत बेहतरीन और मुस्तनद नाम मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़ सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रबीउन नूर की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक, आप तमाम को भी बहुत बहुत मुबारक। कैसा लग रहा है यहाँ हमारे साथ इस प्रोग्राम में? बस बहारें हैं रबीउल अव्वल की, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जनाब एक और नाम, जब बहारों की बात हुई तो ये वो नाम है कि जिनकी आवाज़ बागो बहार कर देती है और जिनकी आवाज़ की नुदरत, जिनकी आवाज़ की चाशनी, जिनकी आवाज़ की मिठास हम सबको इनका फ़ैन और इनका गर्विदा बना देती है। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं हमेशा जो न्यू कमर्स हैं उन्हें कहती हूँ कि देखिए कि किस तरह ज़रूरी नहीं है कि बड़े हाई नोट्स पे जाके, और बाज़ बच्चियाँ तो चीख जाती हैं ना अपना लोहा मनवाने के लिए, अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए। तो जनाब देखिए कि मिठास के साथ भी कितना प्यारा पढ़ा जा सकता है। हमारे साथ मोहतरमा अंबर अशरफ मौजूद हैं।
خوش آمدید کہتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں, ربی نور کی مبارکباد دیتے ہیں. بہت بہت مبارکباد, اور تمام عالم اسلام کو ربی نور کی بہت بہت مبارکباد. کیسا لگ رہا ہے مدت مصطفیٰ سیزن 9 میں یہاں؟ بہت اچھا. سیٹ کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سیٹ تو دیکھ کے یقین کرے, جب ہم آئے ہیں وہ بس دیکھ کے ہی جو باغ و بہار والا جو سوریا بولتی ہے, وہ دل ہمارا باغ و بہار ہو گیا کہ اتنا شاندار سیٹ. اور ماشاءاللہ اللہ یہ کاوشیں ہیں اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے, اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ ہمارے عامر بھائی کی ساری کاوشیں ہیں, میں سمجھتی ہوں. بہت شکریہ آپ تینوں کی آمد کا. جی, اور اگر آپ تینوں کی اجازت ہے تو ان کا تعارف کروا دوں. جی جناب, آج جو ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ موجود ہیں, آپ پاکستان کے مختلف علاقوں سے, جیسے کہ میں نے بتایا, مزید میں تمہید نہیں باندھوں گی اور تاخیر بھی نہیں کرتے, موجود ہیں. انمتا احمد, کراچی سے آپ کا تعلق, قطرہ مانگے یہ والا کلام آپ تیار کر کے آئی ہیں. لیکن پہلے تینوں کا تعارف ہو جائے, ذرا سا انتظار. جناب سیدہ نجا ہمارے ساتھ ہیں, کراچی سے آپ کا تعلق ہے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے یہ کلام, اور ذرا تمام لطافتیں, باریکیاں اور رموز سیکھ کے آئی ہیں, سمجھ کے آئی ہیں. مختلف مقابلوں میں ہم انہیں دیکھتے رہتے ہو, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں. طاہرہ مشتاق اگلی کنٹیسٹنٹ, کراچی سے آپ کا تعلق, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. لیکن ابھی میں انمتا احمد سے اگر ججز کی اجازت ہو تو ملتمس ہوں کہ آئیے یہاں روسٹرم پہ, قطرہ مانگے جو کوئی تو انہیں دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے. میں اس لائق تو نہیں ہوں, لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں, لیکن مجھ کو ہم سائیگی ہے گنبدِ خضرا دے دے. مجھ کو ہم سائیگی ہے گنبدِ خضرا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انامتا احمد، کراچی سے تعلق. جو عنبر سے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے ابتدائیہ میں، میرے خیال سے آپ نے بڑے غور سے سنا ہے. کتنی سویٹ سی ان کی آواز ہے، منفرد ایک انداز نعت خوانی. اور عنبر میں آپ سے ہی آؤں گی اور چاہوں گی کہ کیا فرمائیے گا، تبصرہ فرمائیے. شروع کیا تو بالکل تمہاری بات کے اس طریقے سے بھی مشکل نعتیں پڑھی جا سکتی جی، اپنے اسکیل پہ رہتے ہوئے مٹھاس کے ساتھ بھی تو اچھا بالکل. پڑھا جا سکتا ہے. اتنا بہت پیارا انداز، بہت پیاری اور بڑے منجھے ہوئے انداز سے آپ نے شروع کیا، لیکن جب آپ نے انترا اٹھایا انترا. اس میں ہاف نوٹ کا بہت غیر محسوس طریقے سے فرق آیا، لیکن آپ نے اس کو مطلب محسوس نہیں ہونے دیا اور بڑی خوبصورتی سے نبھایا. اور اینڈ تک جو اینڈ کیا آپ نے وہ بھی بڑا پیارا کیا. کہیں آپ کو ورنہ اس کلام کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگوں کو اسٹریس آ جاتا ہے ان کے پڑھنے میں یا دیکھنے میں آ جاتا ہے، لیکن اوور آل جو آپ نے پڑھا اس میں آپ کہیں بھی ہمیں آپ میں اسٹریس فیل نہیں ہوا. فنش پہ بھی نہیں نا، فنش نہیں بھی ہوا. اچھا بہت کیا. پیارا پڑھا اور آواز بھی بہت پیاری اور انداز بھی بہت پیارا. کیا باقی یہ ہے بات. کہ جو خود بھی ایک بہت ہاف پیاری نوٹ کا سی جو ہیں، فرق آیا تو ماشاءاللہ. اس کو دیکھیں گے ابھی باقی بچوں کے ساتھ. انمتا، بڑے اچھے کامنٹ جناب آپ کو ملے ہیں عنبر کی جانب سے. نورین فائز. اچھا، میں عنبر کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ عنبر نے کہا کہ ہاف نوٹ کا جو فرق آیا وہ فرق آپ کے پڑھنے میں تو آیا ہے، لیکن اس سے زیادہ فرق جو ہے نا وہ آپ جب نیچے والی جب آپ نے لائن کہی اس میں زیادہ پتہ چلا، کیونکہ آپ کی آواز خرج میں چلی گئی نا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ کہ لفظ جو ہے نا وہ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ بہت نیچے چلے جاتے ہیں. تو غلطی آپ کی کوئی نہیں ہے، بس اس چھوٹی سی غلطی کو ہم وہ نہیں کہیں گے، لیکن ہاں جب پریکٹس ہو تو پھر ایسی ہو کہ پھر کسی بھی غلطی کی گنجائش نہ ہو. اور پھر آگے جب آپ کے سامنے جب اور بھی ساتھی جب اس طرح کا پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہی کاؤنٹ ہو جاتی ہیں. تو پھر آئندہ آپ اس طرح کی غلطی نہیں کیجیے گا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت پڑھا، آواز بھی بہت پیاری، ادائیگی بھی بہت پیاری، بہت سکون اور تحمل کے ساتھ آپ نے پڑھا، کیا مزہ آ بات گیا ہے، کیا بات ہے. ماشاء اللہ. شگفتہ عمران، ہم آپ کی سمت آئیں گے. ماشاءاللہ کیا رائے ہماری ہے آپ کی؟ اتنی پیاری ثنا خانوں نے اتنا کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا. میں صرف ایک بات کہوں گی، جب انہوں نے سٹارٹ لیا تو باقاعدہ ایک کیفیت بنتی ہے نا، اتنا دل سے پڑھا اور معصومیت اور سچائی سے ایک چیز ہوتی ہے انٹرنلی آپ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، وہ فیل ہوئی. مطلب بالکل کوئی زبردستی والا سودا نہیں تھا، دل سے نکلا اور دل تک اترا والی بات تھی. سبحان وہ بڑا اللہ، پیارا، سبحان ہاں اجلت نہیں تھی. واہ واہ واہ. اور مین چیز یہی ہوتی ہے کہ ثنا خوانی ہوتی ہی یہی مقصد ہے کہ وہ محبت جو آپ لے کے چلتے ہیں نا وہ آپ کی ادائیگی میں نظر آئے. تبھی اس کی بارگاہ رسالت مآب تک بے شک رسائی وہ بھی قبولیت ممکن بن ہے نا. جاتی ہے. تو ہم تو ثنا خوانی جب کرتے ہیں، وہ چاہے گوئی ہو ثنا یا ثنا خوانی ہو، تو وہ مدح سرائی کرتے ہوئے ایک جو انٹینشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار اس در تک اس کی رسائی کیسے ممکن ہو. یعنی سماعتوں تک، یعنی یہ جو ہماری ادائی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ سماعتوں سے ہوتا ہوتا بارگاہ رسالت مآب تک پہنچ جائے. یہی تو ایک انٹینشن ہوتی ہے. ماشاءاللہ ججز نے بھرپور طور پہ رہنمائی فرمائی ہے اور انمتا نے بھی بہت اچھا پڑھا. مبارکباد دیتے ہیں آپ کو. اور لیکن خوش ہو کے نا ہمت اور پریکٹس نہیں چھوڑ دینی ہے، پریکٹس جاری رکھنی ہے. اگلی شریک کو بلائیں گے، لیکن اس وقت جناب ہم مقابلہ نعت خوانی ARYQTV کی اسکرین پہ جو آپ یہ بہترین مقابلہ نعت خوانی برائے خواتین دیکھ رہے ہیں، اس وقت اس میں ایک بریک لے رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توصیف رسول دوسرا کیجئے صاحب، اللہ کی سنت ہے ادا کیجئے صاحب. اور جس بات سے وہ روک دیں رک جائیے اس سے، جو بات وہ فرما دیں کیا کیجئے صاحب. آج ہمارے ساتھ 3 شریک ثنا خواں موجود ہیں، کنٹیسٹنٹ کمپیٹیٹرز، جو جناب پاکستان کے مختلف علاقوں سے، گوشوں سے، صوبوں سے آئی ہیں اور یہ آڈیشن راؤنڈ میں سلیکٹ ہونے کے بعد یہاں تک پہنچی ہیں. تو اب میں مقابلے کی اگلی شریک، اگلی کنٹیسٹنٹ سے ملتمس ہوں. سیدہ نجا، کراچی سے آپ کا بھی تعلق ہے کہ یہاں روسٹرم پہ آئیں اور جو کلام تیار کر کے آئی ہیں، یعنی جس کی پریکٹس کر کے آئی ہیں، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے.
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریبا کو تو شرف، صبح وطن پہ شام غریبا کو تو شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے۔ سیدہ نجا ماشاء اللہ، کراچی سے ان کا بھی تعلق، اور آج کیا ہوا تھا؟ کچھ پریکٹس، کوئی طبیعت کا معاملہ ہے، کچھ تو ہے گڑبڑ، وہ پتہ چلے گی ابھی شگفتہ۔ سر بالکل ہی مختلف تھے، مطلب جو انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا وہ مطلب آتے آتے اسی استائی میں شروع میں ہی یہ اپنے ہی جو پڑھ رہی تھی اس سے بالکل آؤٹ ہو گئی، جو اسٹارٹ تھا، اور مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے یا تو یہ بھول گئی ہیں، جو طرز تھی شاید وہ بھول گئی تھی، ایسا ہی ہے نا، وہ بھول گئی تھی وہ طرز، اور زبردستی پھر انہوں نے نبھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ بہتر فرمائے گا، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ اپنی مکمل طرز بھول چکی تھی۔ نورین؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ طرز بھول گئی، طرز تو بہت زیادہ پرانی ہے اور سب کی بہت زیادہ سنی ہوئی ہے۔ اصل میں طرز کا مسئلہ ان کا تھوڑا نا سر اونچا ہو گیا گھبراہٹ میں، تو جب اسکیل جب اونچا ہو جاتا ہے تو پھر آگے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبھا پاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ رہا کہ جب اسکیل اونچا رہا تو پھر ہر چیز سب گڑبڑ ہو گئی، لفظ بھی ٹوٹتے رہے بیچ بیچ میں، پھر ظاہر سانس آپ پراپر نہیں لے سکتے بیچ میں، اونچا اسکیل ہو گیا، تو سب چیزیں جو ہیں سانس تو زندہ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے جناب، بغیر سانس کے تو معاملہ نہیں چلتا، لیکن کن جگہوں پہ لینی ہے یہی تو سکھایا جا رہا ہے آپ کو نا، تو سانس ٹھیک بھی جگہ لینی پہ ہے۔ سانس اگر لے لیتی تو لفظ نہیں ٹوٹتے، لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ کا اسکیل ہی اونچا ہو گیا تو پھر سب چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئیں، تو تیاری بہت ضروری ہے۔ ہم ہر دفعہ ہر بچی کو یہی بتاتے ہیں کہ بہت مضبوط تیاری کے ساتھ اس جگہ پر آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ آج پہلا راؤنڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب آپ کے آگے جانے کے لیے تو بس یہی فائنل ہے نا، آپ سمجھ محنت لیجیے۔ کرنی ہے، بس محنت تو کرنی محنت ہے۔ کرتی رہیے نیکسٹ کے لیے، کسی پروگرام کے لیے، کسی نئے مقابلے کے لیے، اسی میں اگر آپ آگے جو نیکسٹ ایئر ہم کریں گے انشاءاللہ اس میں آ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ اس کا اسکیل میں نے پہلے بھی بہت دفعہ اس بچی کو سنا ہوا ہے، کیونکہ اچھا پڑھتی ہے یہ، بہت پہلے اونچا آ پڑھ چکی ہے، سکتی میں ہے، اسی لیے لیکن کہہ بس رہی ہوں۔ بات ہے کہ وہ گھبراہٹ میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، تو وہ یہی گھبراہٹ جو ہے نا، یہ نروس نہیں ہونا، بس گھبرانا نہیں ہے نا، گھبرانا نہیں ہے۔ جی امبر؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی دونوں جو کلام ہوئے ہیں وہ مقابلے کے ہیں، اور طرز جو ہے وہ تقریباً جو ایک کہیں کہ مقابلوں والی جو ہوتی ہیں، اس لیے جب انہوں نے اسٹارٹ کیا سرور کہوں کہ جو انہوں نے کہا قطرہ مانگے،
انہوں نے جب سرور کہا تو وہ اٹھایا, اوکے. وہاں پہ پھر آگے جا کے انہوں نے پھر پکڑ لیا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. ایکچولی یہ ہوا ان کے ساتھ, وہ جو پڑھ کے گئی ہیں وہ ان کے دماغ میں بیٹھ گیا. تو اس کی وجہ سے بعض بچیاں جو کلام چن لیتی ہیں, ہم جب یہ ون کر جائیں گے تو ہم یہ کلام پڑھیں گے. آپ جو آپ کو وقت ملا ہے اس کو گین کیجئے, آپ اپنا بیسٹ اس میں دیجئے. کیوں؟ کیونکہ ون کریں آپ, جب وہاں سے ون کریں گی تو آگے جائیں گی. تو آپ اپنا بیسٹ اس آپ کے لیے وقت تو یہی دیجئے. فائنل ہے نا, جو بھی مقابلے کے جو اس لیے راؤنڈ میں وہ شریک گھبراہٹ ہوتے میں ہیں. انہوں نے اونچا اٹھا لیا. جب وہ سمجھ میں ان کو نہیں آیا, پھر آگے کا جو آپ نے جو سرور کہوں کہ مالک و مولا, اس میں آپ نے ایک جو جگہ تھی وہ کم لگائی, اس کی وجہ سے وہ ایسا لگا ڈائریکٹ نیچے چلا گیا. تو تیاری یہاں پہ بہت آپ امپیکٹ رکھیے اس کا, لیکن دماغ میں آپ کو اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ کسی کا بھی کلام آپ کے کلام پہ حاوی نہیں ہو سکتا. ذہن میں اس کے لیے کیا مشورہ ہے؟ پریکٹس کرتے رہیں. پریکٹس. اچھا, جب یہ بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں تب بھی اپنا کلام دہراتی رہیں, ایسا بھی کر سکتی ہیں؟ ایسا ہو نہیں پائے گا نا, کیونکہ ظاہر ساؤنڈ ہے, سراؤنڈ کر رہی ہے اچھا, چیز, یہ آواز آپ مشکل کے, ہے. لیکن پریکٹس ذہن میں اتنی کچھ زبردست ہو, اوکے. پھر آپ جب اتنی دیر گیپ آتا ہے بیچ میں تو اس کو دماغ میں کریے کہ مجھے ہلکا سا ہلکی آواز میں اس کو ریپیٹ کر لیجئے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے, کیونکہ ان کے کلام کے بعد کافی لمبا گیپ آیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے آپ کو, ورنہ پھر یہی ہوگا. لیکن کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے اپنی طرف سے اچھی کوشش کی. ہر دن ہر کسی کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے, کوئی ایک آگے جاتا ہے اور یہ اشارے بھی وہیں سے ہوتے ہیں. سمجھ رہی ہیں اس بات کو؟ تو جو ہوا اس کو اپنے لیے اچھا سمجھیے اور آگے کے لیے محنت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آپ کی یہ سمجھاؤں گی جناب, مقابلے کی اگلی شریک ثنا خواں, اگلی کنٹیسٹنٹ طاہرہ مشتاق, آپ کا اس میں گرامی ہے, کراچی سے آپ کا بھی تعلق ہے. اچھا, آج اتفاق کیا تینوں جو ہیں وہ کراچی سے ہیں اور وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. یہ کلام آپ پیش کریں. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. طاہرہ مشتاق نے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. نورین, آپ سے شروع کریں گے. بہت پیارا پڑھا آپ نے, بہت خوبصورت انداز میں, کیونکہ بہت سے نعت خوانوں نے اس کو بہت مختلف اندازوں میں پڑھا, اس طرز چینج کر کے بھی پڑھا, لیکن انہوں نے اپنے انداز میں اچھا نبھانے کی کوشش کی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا. امبر.
माशाल्लाह मुझे इनका पढ़ना अच्छा लगा, बहुत संभल के पढ़ा है। और क्योंकि जिस तरह नौरी ने कहा कि बहुत से नात ख़वानों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में पढ़ा है, तो शायद उनसे थोड़ी सी हल्की थोड़ी बहुत चेंजिंग थी तर्ज में, लेकिन इन्होंने बहुत संभल के, और मुझे कोई इसमें कोई गलती ऐसी महसूस नहीं हुई। और माशाल्लाह आपने बहुत संभल के पढ़ा, सबसे अच्छी बात ये, और अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश की है अच्छा कि अच्छा पढ़ने की, और माशाल्लाह अच्छा पढ़ा भी है। शगुफ्ता। माशाल्लाह ये अच्छा लगा कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं की गई कि मुर्गियाँ डाल दी जाएं या जगह लगा दी जाएं, अपने अंदाज में सही तरीके से उसको निभाने की कोशिश की गई, और ये बहुत निभाया अच्छी भी, बात होती है। माशाल्लाह। हाँ, और उसको प्रूव किया कि ये कर सकती ये है। कर सकते हैं। हाँ, तो जजिस की तरफ से तो बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं जनाब ताहिरा मुश्ताक के लिए, और ताहिरा हों, नजा हों, अनामता हों, तीनों को रिजल्ट्स का इंतज़ार होगा, लेकिन अभी नहीं बताएंगे जनाब। इस वक्त हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं। मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 9 राउंड 1। दुरूद पढ़ते रहिए, हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब ARYQTV का ये मारूफ सिलसिला जो कि रबीउन नूर की आमद के साथ ही, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां हुजूर जाने आलम की विलादत की खुशी, रबीउन नूर की आमद, और ये प्यारा सिलसिला जो कि खुसूसी तौर पे ARYQTV की जानिब से ख़वातीन के लिए, ताकि वो नात ख़वानी सीख सकें, ताकि वो सरकार की आमद का हक़ इस तरह से भी अदा कर सकें कि अपनी अक़ीदतें उनकी बारगाह में निछावर करने का सही ढंग सीख सकें। जनाब क्या रुमूज़ हैं, क्या अंदाज़ होना चाहिए, कैसा कलाम होना चाहिए, नात ख़वानी की लताफ़तें क्या हैं, बारीकियाँ क्या हैं, सुरों पे कंट्रोल किसे कहते हैं, कलाम का इंतखाब कैसा होना चाहिए, मुस्तनद शोराए कराम का कलाम इस तरह से पढ़ना कि जनाब हक़ अदा हो जाए। तो बड़े पैरामीटर्स हैं जिन्हें मुझे, आपको, हम सबको समझना भी है, और उन लोगों को भी, उन कंटेस्टेंट्स को भी, कि जो जनाब हमारे मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राउंड्स एपिसोड में आते हैं, या फिर वो सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक जाते हैं। रिज़ल्ट्स अगर जजेस ने बना लिए हैं और नतीजा मुरतब कर लिया है, तो मुझे ज़रा बताइए, मैं उसको अनाउंस करूं। जी, आज मुकाबले में 3 शरीक सनाख्वा, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से, लेकिन आज इत्तेफाक है कि तीनों सनाख्वा का ताल्लुक़, तीनों शुरका का ताल्लुक़ जो है वो कराची से है। पहला एपिसोड कराची से हम कर रहे हैं, और कराची ही की तीनों कंटेस्टेंट्स हैं। देखते हैं जनाब कि आज का मुकाबला किसने विन किया है। ठीक है, दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं ना, हमारे लिए तो यही फाइनल है। तो देखिए, किसी एक को आगे जाना है, और वो ज़रूर आगे जाएंगी जिन्होंने अच्छा पढ़ा है, वो जानती भी हैं। तो जो रिज़ल्ट्स हैं, जो नताइज हैं मेरे सामने, जो कि मोहतरमा अंबर अशरफ, मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़ और मोहतरमा शगुफ्ता इमरान आलम इस्लाम के मारूफ नाम ख़वातीन सनाख्वानी के हवाले से, यानी शोबा नात की बात हो, ख़वातीन सनाख्वानों की बात हो, तो ये तीनों ही मंझे हुए नाम हैं। जनाब थर्ड पोजीशन जिन्हें आज दी गई है मिदहत मुस्तफ़ा सीज़न 9 राउंड 1 में, ठीक है, तो सैयदा नजा, कराची से आपका ताल्लुक़, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे। आप आ जाइए अंबर, और हमने इनके, यानी जो हमारे एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं, उनके लिए भी हमने सनद इम्तियाज़ रखी है, यानी सर्टिफिकेट फॉर एप्रिसिएशन, ताकि ऐसा ना हो। ये देख सकते हैं आप कि ये ARYQTV की जानिब से इन्हें अप्रिशिएट करने के लिए सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, ताकि ये याद रखें कि ये मिदहत मुस्तफ़ा का हिस्सा बनी। सैयदा नजा को ये सनद इम्तियाज़ दी जा रही है, और क्या सनाख्वा, माशाअल्लाह, पाकिस्तान का आलम इस्लाम का भरपूर नाम, मोहतरमा अंबर अशरफ आपको ये सनद दे रही हैं, तो मुबारक हो आपको। जनाब जो दूसरी सनाख्वा, यानी जो सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, वो हैं, सब जानते हैं, और बड़ा क्लोज ये कंपटीशन रहा, बहुत ही क्लोज, यानी मैं समझती हूँ बस एक ही नंबर का फ़र्क है ना। तो ताहिरा मुश्ताक
صد مرحبا. طاہرہ آپ نے بہت اچھا پڑھا اور بڑا مشکل تھا، یہ بڑا ٹف تھا کمپٹیشن، لیکن طاہرہ مشتاق سیکنڈ آئی ہیں اور آپ کو بھی یہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ARYQTV کی جانب سے دیا جا رہا ہے. آپ کو مبارک ہو. جی تو یہ سند امتیاز محترمہ عنبر اشرف کی جانب سے ARYQTV کی جانب سے آپ کے دست مبارک سے ان کو دیا جا رہا ہے. یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہیں. ماشاء اللہ. تو انمتا آج کی ونر ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو. اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا. عنبر بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، نورین آپ کے لیے دعا گو ہیں، میں پوری ٹیم ARYQTV کی جانب سے، اور بہت محنت کے ساتھ آنا ہے. آپ جا رہی ہیں اگلے راؤنڈ میں، ٹھیک ہے. عنبر آپ بیٹھ سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جناب آج ہمارے ساتھ ARYQTV کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ جس کا سرنامہ ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مقابلہ نعت خوانی ہے برائے خواتین، اور آج آپ نے اس کا راؤنڈ 1 دیکھا. کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو میری جانب سے تو میں معافی کی خواستگار ہوں، اور اس خوبصورت سے سلسلے کا اختتام کریں گے کیونکہ دل نہیں چاہ رہا، لیکن جناب ایک فارمیلٹی ہے اور اسے کرنا ہے. میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ. اور میں چاہوں گی کہ کلام گفتہ آپ کی آواز پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا محمد محمد کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین. کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جتنے آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، جتنے آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے
बने हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARY QTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।